بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی شخص آج کے دن یہ وظیفہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی محتاجی کا شکار نہیں کرے گا۔ اس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی، غموں سے نجات مل جائے گی۔ جو بھی شخص آج کے دن صبح اٹھ کے یہ وظیفہ کر لے گا، ہاں وہ آج کے دن کر لو یا آپ کل کے دن کر لو، اس مہینے میں کر لو، محرم الحرام کے مہینے میں کر لو، تو آپ کو کبھی بھی کسی کی محتاجی کا شکار نہیں ہوگے۔ اگر آپ پریشانی کا شکار ہو تو وہ دور ہو جائے گی، غموں سے نجات مل جائے گی۔ بہت سارے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ اور اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ چاہتے ہو اولاد نرینہ یا پھر بے اولاد ہو تو اولاد چاہتے ہو، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ بے روزگاری کا شکار ہو، بے روزگار ہو، اس کے لیے آپ پڑھو گے تو آپ کا روزگار اچھی جگہ لگ جائے گا۔ من پسند نوکری ہے، اس کے لیے من پسند شادی کے لیے، اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی کوئی سی بھی پریشانی ہے، چھوٹے سے چھوٹی یا بڑے سے بڑی، جو آپ کو لگتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی سی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کا الگ الگ مقصد ہے، نیت، حاجات ہیں، تو اپنے اپنے مقصد کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، خواہ وہ روزگار ہے، نوکری ہے، اپنا ذاتی مکان ہے، یا پھر شادی کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں، ہر کسی کا الگ الگ پریشانی ہے۔ آپ اپنی پریشانی کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں، ہر پریشانی کے لیے جو میں نہیں بتا سکی آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ہر جائز مقصد کے لیے۔ ہر جائز مقصد آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ وظیفہ کرنے کے بعد، بشرط یہ کہ آپ نے یقین، کامل توجہ اور دھیان سے کرنا ہے یہ وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ الہی سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس سب پہ تو ہمارا یقین ہے، کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ بھی۔ تو چلیں اب میں وظیفہ بتاتی ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے خاص طور پہ۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے، کثرت سے پڑھیں استغفر اللہ۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ روزانہ 70 مرتبہ ضرور پڑھ لے کے، چاہے وہ صبح کا ٹائم ہے، دن کا ہے، یا کوئی سی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اگر ہم روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری روح بالکل پاک ہو جائے گی گناہوں سے۔ سب سے پہلے باوضو آپ نے کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو۔ پورے یقین، کامل توجہ، دھیان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ جس طریقے سے بتایا جائے گا آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ نیت کر لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی، اپنے مقصد کی، حاجات کی، جو بھی آپ کے مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، درود کے بغیر کوئی بھی عمل، کوئی بھی دعا عرش تک نہیں پہنچتی۔ درود شریف کے بغیر ہر عمل ادھورا ہے۔
سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے بعد آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، جو آپ نے صفاتی نام پڑھنا ہے وہ ہے یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو۔ آپ نے اس طرح اپنے انداز میں یا قادرو کو صرف ایک تسبیح پڑھ لینا ہے، ایک تسبیح یا قادرو کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، سورہ کوثر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے اور دولت اور رزق کے لیے بے تحاشا فضیلت رکھتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خاص طور پہ یہ نازل کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے تھے، تب اللہ پاک نے یہ سورہ نازل کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اس سورہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جب 7 مرتبہ پڑھ لو تو اب آپ نے آخر میں یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اس کو آپ نے اپنے انداز میں اسی طرح 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ جب یہ پورا ہو جائے تو آخر میں 7 مرتبہ درود پڑھ کے آپ نے سجدے میں جا کے رو کے گڑ گڑا کے اپنی جتنی بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، سب اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے کلمات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ان کی برکت اور فضیلت کے وسیلے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیے، شہدائے کربلا کے وسیلے سے۔ خاص طور پہ اس مہینے میں آپ یہ وظیفہ کر لو فجر کے ٹائم، صبح اٹھنے کے بعد باوضو، چاہے آج کے دن کرو یا پھر کل کے دن، لیکن اس مہینے میں آپ یہ وظیفہ کر لو۔ رزق کی طرف سے سارا سال پریشان نہیں ہوگے، رزق و دولت کی طرف سے سارا سال بے فکر رہو گے، کوئی بھی پریشانی ہے دور ہو جائے گی، غموں سے نجات مل جائے گی۔ آخر میں دعا کر لو، دعا کرنے کے بعد آپ کو بھی وظیفہ کیا کرو تو 10-20 جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے صدقہ دے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، غموں سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔